this is Nisma Amir with another episode of our amazing program Meet the CEO, जिसका मकसद है पाकिस्तान के कामयाब तरीन CEOs को डिस्कवर करना और आपसे मिलवाना, so that you can learn from their success and the struggles behind their journey. Today we're going to meet the CEO of Chen1 and Pakistan Furniture Council, Mr. Mia Mohammad Kashif Ishfaq. He has been one of the pioneers of textile retail industry. He is also the chairman of Faisalabad Industrial Estate Development and Management Company, continuously striving for the development of Pakistan. Hello sir, welcome to our show. It's a pleasure to have you with us. اور سب سے پہلے I would want you to start off by telling us کہ آپ کی جرنی کیسے شروع ہوئی, پروفیشنل لائف کا آغاز کیسے ہوا, ہمیں اس کے بارے میں بتائیں. میرا تعلق ایک بڑے چھوٹے ٹاؤن سے ہے, ٹوبا ٹیک سنگھ, بڑا فیمس ٹاؤن ہے. میرے پیرنٹس وہاں سے ہیں, وہ ایگریکلچر ان کی بیس تھی, اور وہاں سے پھر ہماری فیملی فیصل آباد شفٹ ہوئی. وہاں ایک اسمال ہم نے یونٹ لگایا ٹیکسٹائل کا, یہ 75 کی بات ہے, اور پھر وہاں سے جرنی سٹارٹ ہوئی, اور یہ کہ گرو کرتے گئے, کوالٹی مینٹین کی. ہماری جو فیملی انہوں نے بڑی ایفرٹ کی, جوائنٹ فیملی بزنس تھا. تو فائنلی جب ہمارا ٹائم آیا تو میری بیسک ایجوکیشن تو فیصل آباد سے ہے, بٹ پھر اس کے بعد فورن میں یونیورسٹی آف لیڈ سے میں نے بزنس مینجمنٹ میں ڈگری کی. وہاں سے جب میں واپس آیا ہوں 97 میں, تو ہمارا ٹیکسٹائل کا بہت بڑا بزنس تھا, جس میں سارا A to Z سارا ورٹیکل سیٹ اپ تھا, جننگ, اسپننگ, ویونگ, پروسیسنگ, اسٹچنگ, اور ہم ایکسپورٹ کرتے تھے انٹرنیشنل برانڈس کو. تو پھر یہ آئیڈیا ہے کہ جی فیملی میں کہ جی کیوں نہ ایک پاکستانی برانڈ بنایا جائے جس کو پراؤڈلی ہم کہہ سکیں کہ یہ میڈ ان پاکستان ہے. تو ٹیکسٹائل میں ہم سے پرانے لوگ تھے, مارکیٹ میں اور لوگ بھی موجود تھے, بٹ کسی نے اس بارے میں سوچا نہیں تھا اور انیشیٹو نہیں لیا تھا. تو ہم نے پھر یہ Chen1 کا جو ماڈل ہے اس کو پلان کیا, ڈیزائن کیا, اور اس کو لانچ کیا 97 میں. Chen1 پہ تو I will have a very detailed discussion with you because it is a very unique proposition اپنے وقت کے لحاظ سے. بٹ اس سے پہلے ہمیں بتائیں کہ آپ کی فیملی کی ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ رہی ہے, لیکن آپ کا جو رجحان ہے وہ ٹیکسٹائل اور اس سائڈ پہ رہا ہے, اس کی کیا ریزن؟ اس میں ریزن یہی ہے کہ ہمارا فیملی پہلے تو پیورلی بزنس میں ہی تھے, پھر گریجولی پولیٹکس میں بھی آئے, اور پھر جب میں آیا ہوں تو میرے پاس 2 آپشنز تھی, ایک بزنس کی تھی اور ایک پولیٹکس کی تھی. تو میں نے بزنس والی آپشن جو ہے وہ اڈاپٹ کی. بٹ یہ کہ بزنس میں بھی رہتے ہوئے میں اپنی فیملی کو پولیٹکس میں کافی چیزوں میں میری سپورٹ رہتی ہے, کیونکہ بزنس اگر آپ کا ہے تو پھر ہی آپ پولیٹکس میں بھی انوالو ہو سکتے ہیں. اور ہم نے ایک اچھا ویلیو ایڈ کی ہے اپنے فیصل آباد ڈویژن میں. ہماری فیملی کا بڑا لیڈنگ رول ہے وہاں پہ, ڈرائی پورٹ جو بنا ہے وہاں پہ, یا اس کے علاوہ جو ادر بڑے پروجیکٹس بنے ہیں, اوور آل ڈیولپمنٹ میں فیصل آباد کی ہم نے کافی رول پلے کیا ہے. When you were starting off with Chen1, and even I remember it کہ جب Chen1 لانچ ہوا تھا وہ اپنے ٹائم سے اتنا اہیڈ پروجیکٹ تھا. I remember when we used to enter the store تو ایک پوری وائب ایسی تھی جو پاکستان میں پہلے نہیں دیکھی ہوئی تھی. تو اٹ واز اے ویری ویژنری پروجیکٹ. تو وہ ساری انسپریشن آپ نے کہاں سے لی؟ وہ انسپریشن ایسا تھا کہ یہیں سے پاکستان سے ہم اپنی جو ایکسپورٹ کر رہے تھے ڈفرینٹ دنیا کے برانڈس کو کر رہے تھے. تو باہر سے ایجوکیشن تھی, پھر باہر آنا جانا بھی تھا, ان کسٹمرز اور برانڈس کے جو لوگ تھے ان سے ملنا جلنا بھی تھا. آئیڈیا یہی تھا کہ اگر یہ ساری پروڈکٹس یہاں سے پاکستان سے بن کے انٹرنیشنل برانڈس کو جا سکتی ہیں, تو یہ ہم اپنے برانڈ کے نام سے بنا کے کیوں نہیں بیچ سکتے. تو اس میں پھر ہم نے آئیڈیا یہ تھا کہ اپنے لوگ ٹرین کریں, اپنا برانڈ بنائیں,
اور ہم میڈ ان پاکستان جو ہے نا اس کو پوری دنیا میں لے کے جائیں. آلریڈی چین ون واز اے ویری فور سائٹڈ پروجیکٹ, لیکن اب جیسے بہت زیادہ کمپٹیشن ہے تو اس میں ہاؤ ڈو یو سسٹین چین ون؟ کیا ایسا یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے جس پہ فوکس کرتے ہیں؟ اس میں دیکھیں ابھی کافی چیلنجز ہیں. کہیں پہ ہم بڑا اچھا مینٹین کر رہے ہیں, ابھی لیڈ کر رہے ہیں, ابھی کہیں پہ ہم میڈیم ہیں, کہیں پہ ہم ویک بھی ہیں, بٹ یہ ایک کنٹینیوس ایفرٹ ہے. اس میں ہمارا ایک چیز ہے جس پہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے, وہ ہے کوالٹی. کوالٹی ہمارا فیبرک, سٹچنگ, باقی چیزیں اس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں. بٹ ٹائم ٹو ٹائم ہمیں روز اب دیکھیں نئے برانڈ جو ہے نا مارکیٹ میں آ رہے ہیں, تو ابھی ہم نئی سے نئی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. ہر سال کی ایک نئی پلاننگ کرتے ہیں, اسٹریٹجی بناتے ہیں, اس سال پہ پورا ہم کام کرتے ہیں. کچھ چیزیں ہماری سکسیزفل ہوتی ہیں, سم ٹائم کچھ چیزیں اس طرح سے نہیں ورک آؤٹ ہوتی. تو یہ ایک جو ہے وہ ریٹیل جو ہے نا بڑا کمپلیکٹ کی ہے. بٹ آئی کین واؤچ کہ میرے ہاؤس ہولڈ میں جتنے بیڈ لیننز ہیں نا جو چین ون سے ہیں, وہ سب سے زیادہ کیا ہونا کہیں گے, ان کی لانگجیوٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. تو آئی تھنک لوگوں کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ when they want to do something related to interior یا linens and all of that, they just go to چین ون. جیسے وقت بدل رہا ہے, اب ای کامرس کا ایک دور چل پڑا ہے, آن لائن پریزنس از ویری امپورٹنٹ, سوشل میڈیا, تو اس لحاظ سے چین ون کو آپ کیسے with ٹائم جو ہے لے کے چل رہے ہیں؟ Is there an online presence? Are you working on it? What's the status on that? آن لائن پہ ہم آلریڈی آ گئے ہیں, بٹ جو ہمارے ٹارگٹس ہیں ہم اس سے تھوڑا پیچھے ہیں. صحیح. تو ہم نے ٹیم بھی پلان کی ہے, ہم نے اپنی جو پوری اسٹریٹجی ہے مارکیٹنگ کی چینج کی ہے. پہلے آؤٹ ڈور بیسڈ مارکیٹنگ تھی, ایس ایم ایس تھے اور اس طرح کی چیزیں تھیں. اب ہم زیادہ اپنا فوکس کر رہے ہیں اسٹریٹجک مارکیٹنگ, جس میں سارا ہم سوشل میڈیا اور جتنی بھی اس سے ریلیٹڈ مارکیٹنگ ہے جو ایفرٹس ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. اور اگلے سال میں ہم نے ایک اچھا ہینڈسم آن لائن کا پلان بنایا ہے, اور انٹرنیشنل میں امیزون کے ساتھ بھی ہم کنیکٹ کر رہے ہیں. اس میں امیزون نے پاکستان کو ایکسیس دے دی ہے ڈائریکٹ, تو اس میں ہماری کمپنی سلیکٹ ہوئی ہے, ہم اس میں بھی جا رہے ہیں. تو ہمارے بہت سارے کسٹمر ہیں, پاکستانی فیملیز ہیں جو چین ون سے فیملیئر ہیں, بٹ وہ باہر جب دنیا میں وہ اپنی چین ون کی پروڈکٹس لینا چاہتے ہیں تو ان کو اویلیبلٹی نہیں ہوتی. تو اب ہم انٹرنیشنلی بھی تھرو امیزون اویلیبل ہوں گے ویری سون. That's great to know, because I think یہ بہت ضروری ہے with the competing times. Textile business and then developing this big retail brand, setting example for the industry. اس کے بعد you ventured into the furniture industry. وہ ٹرانزیشن کیسے آیا؟ How did you just think کہ اب میں نے فرنیچر میں بھی اسٹیپ ان کرنا ہے؟ اس میں ایسا تھا کہ جب ہم نے اسٹارٹ کیا چین ون تو ہمارا یہ تھا کہ پورا ایک لائف اسٹائل بیس اسٹور تھے ہمارے. ہم لائف اسٹائل لوگوں کا چینج کر رہے تھے, بیڈنگ کی پروڈکٹس تھیں, ایکسیسریز تھی, فرنیچر تھا, سب تھا. فرنیچر انیشلی ہمارے پلان میں نہیں تھا, بٹ چونکہ ڈسپلے کرنے کے لیے فرنیچر ہمیں ارینج کرنا پڑا. تو جب کسٹمر آئے تو کسٹمر کا تھا کہ جی ہمیں یہ پورا کا پورا کانسیپٹ آپ سیل کریں. وہاں سے پھر جب ڈیمانڈ جنریٹ ہوئی تو پھر ہم نے فرنیچر جو ہے اس کی ایک لائن اپنے ہاں ان ہاؤس بنانا شروع کی, اور پھر گریجولی وہ فرنیچر کا بزنس بہت ایکسپینڈ کر گیا, کیونکہ مارکیٹ میں لوگ 70 days 80 days 60 days پہ ڈلیوریز دیتے تھے, بٹ ہم نے بالکل رائٹ اوے جب کسٹمر آتا ہے امیجیٹ ڈلیوری سسٹم انٹروڈیوس کروایا. کوالٹی کا ہم نے میکینزم ڈیولپ کیا. دوسرا ہم نے انٹیریئر ڈیزائن سروسز بھی اسٹورس پہ دیں, اس سے بھی اویئرنیس بھی آئی, اور ہمارے فرنیچر ایکسیسریز فرنیشنگ کا جو یہ والی لائن تھی اس کو ہمیں اس کا کو کافی بوسٹ ملا. اچھا, آپ پاکستان فرنیچر کاؤنسل کے چیئرمین بھی ہیں. Tell us a little about your role in that council. Also وہ council کیا ایسے steps لے رہی ہے جو ایکسپورٹس میں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہو یا اوور آل اس انڈسٹری کو جو ہے آگمنٹ کر رہا ہو؟ اس میں جب ہم فرنیچر میں آئے تو ہمیں کافی چیزیں فیس کرنا پڑی, کیونکہ ہم ریٹیلر نہیں تھے, ہم نے ساتھ مینوفیکچرنگ بھی اسٹارٹ کی. جب مینوفیکچرنگ میں آئے تو ہمیں را مٹیریل کا ایشو آیا, ہمارے پاس ہیومن ریسورس کی اویلیبلٹی, ٹیکنیکل لوگوں کا مسئلہ آیا. تو ویریس ایشوز جو تھے ہم نے جب فیل کیا کہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے, ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا. گورنمنٹ نے ایک کمپنی بنائی فرنیچر پاکستان کے نام سے, بٹ وہ کمپنی سم ہاؤ پولیٹیسائز ہو گئی. اس میں بھی ڈائریکٹر تھا اور بھی
اچھے فرنیچر ہاؤسز جو تھے ان کے اونرز جو تھے وہ ڈائریکٹرز تھے. پھر ہم نے خود ایک کمپنی سیکشن 42 جو نان پروفٹ آرگنائزیشن پاکستان فرنیچر کونسل کے نام سے اسٹیبلش کی. فیز 1 میں ہم نے یہ کیا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں نا لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں تھی کہ پاکستان میں اتنے نمبر آف ڈیزائنر مینوفیکچرر اویلیبل ہے. ہم نے 11 ڈفرینٹ ایگزیبیشنز لگائیں اچھا ود ان پاکستان. فیز 1 میں لاہور ایکسپو میں, اسلام آباد میں, کراچی ایکسپو میں. تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ لوگوں کو جتنے چھوٹے مینوفیکچررز تھے نا خاص طور پہ ان کو اویئرنیس آئی, ان کی سیلز ہوئیں, ان کو ڈسپلے کرنے کا طریقہ پتہ چلا, کسٹمر ہینڈلنگ کا پتہ چلا. آئی ایم شیور یہ انڈسٹری پہلے کافی نگلیکٹڈ سی رہی ہوگی. پاکستان میں بہت زیادہ امپورٹ سٹارٹ ہو گئی تھی, تو ہم نے اس چیز کو بڑا ہائی لائٹ کیا کہ جی میڈ ان پاکستان, ہمارے اپنے مینوفیکچرر ان سے پروڈکٹس لیں. ہمارے اپنے گورنمنٹ کے ادارے چائنا سے امپورٹ کر رہے تھے. اچھا تو ہم نے جب یہ ایگزیبیشنز لگائی تو پبلک سیکٹر کے ان لوگوں کو بھی بلایا, انوالو کیا, ان کو بتایا, اور اس کا یہ فائدہ ہوا کہ انہوں نے وہ کنیکٹ ہوئے ان سارے مینوفیکچررز کے ساتھ, اور وہ لوکل جو سیلز ہے ہماری بڑی ہے. لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا اس کا. اچھا گیون کہ آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے اب ود فرنیچر انڈسٹری, آپ کے اوپینین میں مزید ایسے کیا میجرز ہیں جو لینے کی ضرورت ہے یا لینے چاہیے ہیں تاکہ یہ انڈسٹری جو ہے یہ فلرش کرے اور ایکسپورٹس بھی بڑھیں؟ تو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ اس میں 2 کام ہمیں کرنے پڑیں گے جس پہ ہم نے کام شروع کر دیا. ایک تو ہم R&D کر رہے ہیں کہ دنیا میں کن کنٹریز میں جایا جائے جہاں پہ پاکستانی ٹائپ کا فرنیچر جو ہے وہ سیل ہوگا, سب سے امپورٹنٹ. اور مارکیٹ کو اسٹڈی کرنا ہے کہ جی پرائس جو ہے کس پرائس پہ آفر کریں گے تو وہ ایکسیپٹ ہوگا. اور اس میں گورنمنٹ ہماری ولنگ ہے, پرائیویٹ سیکٹر بھی ولنگ ہے کہ مل کے پاکستان فرنیچر کونسل کے ساتھ سنگل کنٹری ایگزیبیشن لگائیں گے. جیسے ہم یہاں پاکستان میں لگاتے رہے نا ایکسپو سینٹرز میں, وہاں پہ پورا ایز پاکستان فرنیچر کونسل, میڈ ان پاکستان, یہ سارے اسٹال, سارا فرنیچر سب لے کے جائیں گے. بٹ اس کے لیے ہمیں بیک اپ جو ہے نا وہ اس پہ کام کرنا پڑے گا. اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا بریف کروں گا کہ جو ہمارا زون ہے فیصل آباد میں چنیوٹ, وہاں پہ بزنس جو فرنیچر کا ہے ان لوگوں کو ہم موٹیویٹ کر رہے ہیں. اپنے زون کے اندر 200 ایکڑ جگہ ان کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہم اناؤنس کر رہے ہیں. ان کو سستی جگہ دیں گے, اور ان لوگوں کو ہم اس طرح سے ٹرین کریں گے کہ اگر کوئی چیئر بنائے گا تو وہ صرف چیئر بنائے گا, صوفاز بنائے گا, بیڈز بنائے گا. تو اس کے لیے ایک کامن فیسلٹی سینٹر وہاں ڈیولپ کر رہے ہیں جس میں وہ اپنی سروسز لے سکیں گے. کلن ڈرائڈ یا CNC مشینز لگا دیں گے, فنیشنگ مشینز لگا دیں گے. وہ خود اس کو انویسٹ نہیں کرنا پڑے گا, وہ سروسز جو ہے نا وہ لے سکے گا, اور وہاں سے وہ پروڈکٹ ڈیولپ کر کے جا کے ایگزیبٹ کرے گا. وہاں سے آرڈرز ملیں گے تو یہاں سے بیک اپ وہ ڈیولپ کر کے نا پروڈکشن وہ ایکسپورٹ کرے گا. یہ ہم نے پروسیس سٹارٹ کر دیا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جب چین 1 کو آپ ڈیولپ کر رہے تھے تو کیا کیا چیلنجز آپ نے اس ٹائم فیس کیے؟ اس میں جو میجر چیلنج تھا وہ تھا ہیومن ریسورس. مارکیٹ میں ڈیزائن کے لوگ نہیں تھے, سیلز کے لوگ نہیں تھے, ایکسپرٹس نہیں تھے, انوینٹری کنٹرول کے لوگ نہیں تھے, ویژول مرچنڈائزنگ کے لوگ نہیں تھے. تو یہ سارا لوگ ہم نے پھر ٹرینڈ کیے. جیسے ہم نے NCA سے, اسکول آف فیشن ڈیزائن سے, یہ لوگ تو اویلیبل تھے بٹ وہ پریکٹیکلی فیلڈ ایکسپیرئنس نہیں تھا. تو ان کو پھر ہم نے پریکٹیکلی ٹرینڈ کیا. وہ ٹرینڈ کرنے میں ہمیں کافی ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو یو جنریٹڈ لائک فیلڈز آف ورک ود دس جو کہ نہیں تھی پہلے. انوینٹری مینجمنٹ کا سسٹم نہیں تھا. پھر یہ بار کوڈنگ سسٹمز, انوینٹری کی سیکیورٹی کا سسٹم جو ٹیگز لگتے ہیں تھیفٹ کنٹرول کرنے کے لیے, یہ سب ہم نے ڈیولپ کیا تھا. تو پھر پوائنٹ آف سیل, اس کو سیلز کو آن لائن ایکسیس کرنا. لیٹ سے اگر سیل آج ہوئی ہے سارے سٹورز پہ تو آن لائن وہ ویئر ہاؤس میں ڈیٹا جانا اور وہاں سے اگلے دن سٹورز پہ اسٹاک ریپلینش ہونا, وہ سارا ہم نے ڈیزائن کیا تھا. یہ سب نہیں تھا. یہ آپ کا میجر چیلنج ہوگا. جی ایسے ہی ہے. We
we've all been facing COVID. So how has your business dealt with the COVID situation? हमने एक डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाई थी. बिजनेस तो डाउन हुआ है बट जितने परसेंटेज होने के चांसेस थे हमने उसको मैक्सिमम रिकवर किया है. बट ऑन दी अदर हैंड कुछ सेक्टर ऐसे थे जैसे एक्सपोर्ट का सेक्टर था, इंडस्ट्री थी, प्रोडक्शन थी, वहाँ पे गेन आया है. वहाँ एक्सपोर्ट्स बड़ी हैं चूँकि वो जो लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट था वो बड़ा सक्सेसफुल रहा है. इंडस्ट्री चलती रही है, उसमें इंटरनेशनल ऑनलाइन ऑर्डर्स थे, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स थे. इंडिया, बांग्लादेश, चाइना हमसे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, हमसे ज़्यादा कंपैरेटिवली वहाँ पे पेंडेमिक ने इफ़ेक्ट किया है. तो बट यहाँ बेहतर थी सिचुएशन पाकिस्तान में और गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी भी बेहतर थी, उसका बड़ा माइलेज मिला है और उससे ओवरऑल हमारी इकॉनमी जो है ना बहुत बेहतर हुई है. तो रिटेल सेक्टर जो है ना वो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है. 30-40% के लगभग जो है ना सेल्स डिक्रीज़ हुई हैं क्योंकि मोस्टली लोग जो है ना घरों तक महदूद हो गए थे अपने आप पे या घरों पे वो उतनी स्पेंडिंग. प्लस आई थिंक इनकम स्ट्रीम्स भी लोगों की जो है वो मैस अप हुई हुई थी जिसकी वजह से दे वर नॉट स्पेंडिंग ऑन द रिटेल साइड. यू आर इन्वॉल्व इन सो मेनी वेंचर्स, कुछ की हमने बात कर ली है, कुछ की अभी हमने करनी है. तो इंसान डाउन टाइम्स भी देखता है, अच्छे वक्त को भी देखता है. तो जब चीज़ें आपके मुताबिक ना जा रही हों, जब एकदम व्हेन यू आर टेकन अबैक बाय अ हर्डल या जनरली अ बैड फेज, तो उसमें फिर अपने आप को कैसे कहते हैं कि नहीं अभी आई हैव टू कीप गोइंग? नहीं, मुझे ये होता है कि एक हर इंसान का एक अपना ज़िंदगी का गोल होता है कि जी मैंने इस लेवल तक जाना है. तो मेरा ये होता है कि ये जो टाइम होता है ना 40 से 50 वाला, इसमें जो आप एफर्ट कर लेते हैं ना तो आप किसी जगह पे पहुंच जाते हैं. तो मेरा ये बिलीव है कि जब तक आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट नहीं करते आपको कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिज़ल्ट नहीं मिलते. आप ऑर्डिनरी अगर परफॉर्म करेंगे तो ऑर्डिनरी ही रह जाएंगे. तो वो हर वक्त मोटिवेशन के लिए ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि इतने लोग, इतना सेटअप, इतने नंबर ऑफ़ सेक्टर्स, इतनी कंट्रीब्यूशन. और वो फिर जब सोचता हूँ तो फिर ये होता है कि नहीं ये हमने गिव अप नहीं किया जा सकता, भागना है. और अल्लाह पे बड़ा यकीन है कि नहीं अब ये चीज़ें होती रहती हैं ऊपर नीचे मगर ये सब ठीक हो जाएगा. और फिर प्लान करते हैं, जब आप प्लान करते हैं, फोकस करते हैं, एफर्ट करते हैं, अल्लाह ताला खुद मदद कर देता है और चीज़ें ठीक हो जाती है. ला एट्रियम इज़ ऑल्सो वन ऑफ योर वेंचर्स. तो हम अगर आपकी जर्नी देखें, टेक्सटाइल एंड देन रिटेल, एकदम जो है ये फूड बिजनेस में हाउ डिड यू स्टेप इन? क्या पर्सनली पैशनेट हैं खाने को लेके? हाउ डिड दैट ऑल स्टार्ट? इसमें ये हुआ था कि हमारा एक जो गुलबर्ग में स्टोर था काफ़ी बड़ा था साइज़ में और हमारे पास इसके साथ जगह मौजूद थी. तो हमारे कस्टमर काफ़ी जब आते थे तो उनको भी ये डिमांड होती थी कि कॉफ़ी शॉप बनाएं. तो पहले हमने कॉफ़ी शॉप से स्टार्ट किया था. लेटर ऑन फिर हमने सोचा कि क्यों ना एक रेस्टोरेंट को डेवलप किया जाए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे. वो हमने डेवलप किया, हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला. हमारे जो कस्टमर थे चैनवन पे आते थे वो कस्टमर ही हमने वहाँ उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली और वो वहाँ पे एक अच्छा हमने एक एम्बियंस भी बड़ा डिफरेंट था. मतलब नहीं देखा हुआ था पहले. ऐसे ही है तो विंडोज और वो सारा ग्लास का एक जो पूरा जी ऐसे ही है. और लोकेशन वाइज भी तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा. बहुत ज़्यादा हमने पैसे नहीं सेव किए बट हमने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने की कोशिश की है. वरना तो अब पता लाहौर में डेली 1-2-4 रेस्टोरेंट बंद होते हैं. यही मैं कह रही थी डेली नए ओपन होते हैं. लाहौर इज नोन फॉर फूडीज एंड फूड से इतनी एसोसिएशन है और इतनी ईटरीज हैं. रोज कुछ खुल रहा होता है, कुछ बंद हो रहा होता है. समवन इज सक्सेसफुल, समवन इज नॉट सक्सेसफुल. तो उस सारे कंपटीशन में कोई एक या दो ऐसे पॉइंट्स हों जिन पे आप फोकस करते हो कि ला एट्रियम ने इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, या ऐसा कुछ आपने जिस पे फोकस किया हो जिससे ये मेंटेन रहा है? स्टार्ट में हमें बड़ी सक्सेस मिली. जैसे जनरली लाहौर का ट्रेंड भी है कि जब कोई नई चीज़ खुलती है तो एक दफ़ा तो लोग जो है ना आते हैं. फिर मेंटेन भी रहा. फिर एक टाइम आया थोड़ा वीक हुआ हमारा, यानी वो वाला क्राउड था जो हमारा A+ कैटेगरी वाला वो कम हो गया. बिल्कुल. तो फिर ज़्यादा हमारे इसी टीम ने जब हमारी सेल्स उस तरह से नहीं होती थी तो उन्होंने सजेस्ट किया कि बुफ़े सिस्टम पे आ जाए, क्योंकि बुफ़े लाहौर या पंजाब में बुफ़े को बड़ा लाइक करते हैं लोग, जो ख़ास तौर पे फैमिली गैदरिंग.
پھر وہ بڑا ہمارا اچھا رہا, پھر بیچ میں وہ بھی تھوڑا ویک ہوا. ابھی ہم مکس چلا رہے ہیں, بوفے آپشن بھی ہے, الا کارٹ بھی ہے. آپ کا روف ٹاپ پہ کوئی لیبنیز سچویشن بھی رہی ہے بیچ جی, وہ اس چارکول کے نام سے تھا, گرل, چارکول گرل, تو اب اس کو ہم نے ری نیم کر دیا ہے سلطان بادشاہ کے نام سے. تو وہ نیکسٹ ٹو لائٹریم ہی ہے, اور وہ پیور وہاں لیبنیز فوڈ, ٹرکش فوڈ اور مڈل ایسٹرن جو ہے وہاں ہمارا پورا ایک اچھا مینیو ہے, اچھے کسٹمر ہیں ہمارے اس میں. Now moving on to the main part of the interview which is very very relevant اور بڑا ایک important venture ہے, وہ ہے فیصل آباد کا جو انڈسٹریل اکنامک زون ہے. اس کے پیچھے کیا ویژن ہے اور کس طرح سے وہ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے؟ اس میں ایسا تھا کہ سی پیک کا جو کانسیپٹ ہے یہ پچھلے کوئی 10-15-20 سال سے چل رہا ہے. پاکستان چائنا کا ایک ارینجمنٹ ہوا ہے, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, BRI اس کو کہتے ہیں, اور سی پیک بھی چائنا پاکستان اکنامک کوپریشن. اس میں اس طرح سے پچھلی حکومتوں میں کام نہیں ہوا. اس میں روڈ سیکٹر اور انرجی پہ تو کام ہوا ہے, بٹ اکنامک زونز پہ نہیں ہوا تھا. تو جب یہ گورنمنٹ آئی تو ہمیں چیف منسٹر نے اور پرائم منسٹر نے یہ رسپانسبلٹی دی کہ آپ کا چونکہ فیصل آباد سے تعلق ہے, آپ کی فیملی کی کافی کنٹریبیوشن ہے, تو آپ اس کو لیڈ کریں. اس میں ایک ہی کمپلینٹ کرتے تھے جب ہم چائنیز امبیسڈر سے ملتے تھے یا چائنا کے جو لوگ آتے تھے باہر سے, ان سے ہم بات کرتے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو وہاں سے آ کے یا انڈسٹری لگانے کے لیے تیار ہیں, بٹ آپ کے اکنامک زون تیار نہیں ہے. تو پھر اس کو ایمرجنسی بیسس پہ گورنمنٹ کی پوری سپورٹ تھی, بٹ پلاننگ اس کی مینجمنٹ ساری میں نے کی اور ساری ٹیم ڈیولپ کی. اور پھر ہم نے, ہمارے پاس پہلے ایک تھا 250 ایکڑ میں زون ویلیو ایڈیشن سٹی, ایک 4300 ایکڑ پہ تھا. ابھی نیا زون ایک لانچ کیا ہے سی پیک کے جو انڈر آتا ہے, وہ علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی ہے. اس کو 3300 ایکڑ پہ تھا وہ زون, تو وہ ہم نے ڈیولپ کیا اسپیشلی چائنیز کے لیے اور ادر انٹرنیشنل جو ہمارے انویسٹرز ہیں, پاکستانی بھی ہیں اور نان پاکستانیز بھی, کچھ جیویز بھی ہیں لوکل پاکستانیز کے ساتھ. تو وہ ایک بڑا چیلنج تھا. اس میں ہم نے اس کو ڈے نائٹ اس پہ کام کیا. 19 میں سٹارٹ کیا تھا, ابھی اس کا فیز 1 کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور اچھی بات یہ کہ ہمیں بہت زیادہ رسپانس ملا ہے دنیا سے. ایک اسٹریٹجی یہ بنائی تھی کہ جو پرائس ہم نے رکھی ہے, پرائس ہم نے بڑی ریزنیبل رکھی ہے, سبسڈائزڈ پرائس. یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایسے کیا بینیفٹس ہیں اور کیا ایسے لوکریٹو انسینٹیوز ہیں جو آپ آفر کرتے ہیں؟ اس میں ایک تو گورنمنٹ نے جو اس کو SEZ کا اسٹیٹس دیا ہوا اسپیشل اکنامک زون کا, وہ 10 سال کی ٹیکس ہالیڈیز ہیں. دوسرا, اس میں جتنی پلانٹ اینڈ مشینری آپ امپورٹ کرتے ہیں سب ڈیوٹی فری ہے. پھر را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں ڈیوٹی فری ہے. پھر اس کے بعد جو میں بتا رہا ہوں کہ پرائس آف دی لینڈ جو ہے 1 ایکڑ جو 8 کنال ہے وہ 95 لاکھ میں ہم دے رہے ہیں, اور وہ 4 سالوں میں پیسے لے رہے ہیں. تو بزنس مین بیسکلی ان کو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ جگہ فری آپ کو مل رہی ہے, آپ اپنی فیکٹری لگا کے پیسے ارن کر کے 4 سالوں میں ہمیں واپس کر دیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج انسینٹیو دیا ہے ہم نے. اور پھر ٹیکس ہالیڈیز ہیں, امپورٹ سارا فری ہے, ڈیوٹی وغیرہ ساری. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اس گورنمنٹ کی بڑی ایک اس میں سپورٹ ہے. تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں کہ کون کون سی کیٹیگری آف انڈسٹریز جو ہیں وہ آ چکی ہیں, اینڈ ان نمبرز لائک کتنی انڈسٹریز جو ہیں وہ ابھی تک اس میں جیسے ہماری پاکستان میں جو ٹائلس تھی نا $2 بلین کی امپورٹ ہوتی تھی, اب وہ چائنیز کمپنیز 6 آ گئی ہیں, 2 ڈائریکٹ ہیں, 4 ود JVs ہیں پاکستانیز کے ساتھ. اب وہ ساری کی ساری ٹائلز اینڈ سرامک کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پاکستان بننا شروع ہو گئی. تو یہ تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ پاکستان میں ہمیں امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا, اور یہاں سے پاکستان مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے بعد ایکسپورٹ بھی کریں گے, چائنا ایکسپورٹ کریں گے اور ادر پارٹ آف دی ورلڈ کریں گے. تو کاسٹ وائز ان کو ٹائلز جو ہے نا وہ بہت سستی پڑ رہی ہیں. تو یہ ایک بڑا سیکٹر یہاں پہ نیا ڈیولپ ہوا ہے. اور ایسی کوئی انڈسٹریز جو آپ کے نظر میں یہاں پہ اب اس اکنامک زون میں آپریٹ کریں اور پھر وہ ایکسپورٹس کو بھی ہیلپ آؤٹ کریں؟ اس میں ہیلتھ کے جو ریلیٹڈ ہے, جس میں وینٹیلیٹر ہیں, میڈیکل ڈیوائسز ہیں, سرنجز اینڈ نیڈلز ہیں, یہ والے کافی لوگ آئے ہیں, 10 سے 15 لوگ آئے ہیں.
تو ایک ہیلتھ سٹی ہم نے 200 ایکڑ پہ علیحدہ سے ڈیڈیکیٹڈ زون بنا دیا ود ان دی زون. اس میں یہ کہ یہ جتنے پہلے سب امپورٹ ہوتا تھا، اب یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ اور لوگ بھی آ رہے ہیں. پھر جتنا فارماسوٹیکل کا را مٹیریل ہے یہ سارا امپورٹ ہوتا تھا، اب یہ لوگ بھی یہاں پہ انڈسٹری لگانا شروع ہو گئے ہیں. فارماسوٹیکل میں، ہیلتھ میں، اس میں بڑا ریولیوشن آیا ہے. سرامک انڈسٹری ہے، کیمیکل سارا امپورٹ ہوتا تھا، ٹیکسٹائل میں جو یوز ہوتا ہے اب سب آہستہ آہستہ یہاں پہ آ گیا ہے. اسی طرح انجینئرنگ میں کچھ کمپنیز آئی ہیں، کچھ جیسے اسٹیل میں آئی ہیں کمپنیز. تو ہر سیکٹر جو ہے نا وہ And I think this is a very positive initiative and اس کے بارے میں مزید لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کتنا کچھ پازیٹیو جو ہے وہ ہو رہا ہے اس ٹائم. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کی افیلیشن ٹیکسٹائل سے بہت زیادہ ہے تو اس لحاظ سے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے اس اکنامک زون میں کیا انیشیٹیوز ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ ٹیکسٹائل والوں کے لیے آلریڈی گورنمنٹ نے جو ایکسپورٹ بیس انڈسٹری ہے نا، سبسڈائز بجلی، گیس آلریڈی ان کے پاس انسینٹیو ہیں. اس زون میں ان کے پاس جو اگر کوئی لوکل کے لیے ٹیکسٹائل بناتا ہے تو صرف اس کو فائدہ ہوگا ٹیکس کا، بٹ ایکسپورٹ اورینٹیڈ جتنی بھی ہیں وہ آلریڈی ٹیکس ایگزیمپٹڈ ہے. تو ٹیکسٹائل آلریڈی گورنمنٹ نے بہت زیادہ انسینٹیوائز کیا ہوا ہے. گیون دیٹ یو ہیو سو مینی گریٹ تھنگس گوئنگ آن، بزنس پارک بھی ایک آپ ہی کا وینچر ہے، تو I want you to tell more about it to our audience تاکہ تھوڑی اویئرنیس آئے. بزنس جو پارک ہے نا وہ ایک نیا ماڈل ابھی ہم لانچ کر رہے ہیں. اس میں آئیڈیا یہ ہے کہ جتنے یہ ہمارے زونز بن رہے ہیں نا ان کے لیے سپورٹنگ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہم مینیج کر رہے ہیں. وہاں پہ ایکسپو سینٹر ہے، ہوٹلز ہیں، اپارٹمنٹس ہیں، لیبر ہومز کا ایک ایریا ڈیڈیکیٹڈ ہے، ٹیکنیکل یونیورسٹی بنا رہے ہیں، ٹیکنو پارک. اس کے علاوہ ہم آؤٹ لیٹ مال بنا رہے ہیں وہاں پہ، اینڈ کنٹری اینڈ گولف کلب بنا رہے ہیں. تو یہ سارے امینٹیز ایریا جو ہے نا یہ ڈیولپ کر رہے ہیں تاکہ یہ دونوں زونز میں جو لوگوں نے آنا ہے ان کو کمرشل ایریا بھی چاہیے، بینکس بھی آنا چاہ رہے ہیں، اور بھی ملٹی نیشنل کمپنیز آنا چاہ رہی ہیں. اگر آپ پنڈی بٹیاں سے جاتے ہیں تو سائیں والا انٹرچینج سے ایگزٹ کرتے ہیں، لیفٹ سائڈ پہ بزنس پارک ہے 300 ایکڑ پہ، اور اس کے رائٹ سائڈ پہ M3 ہے، اور اکراس دی برج جو ہے وہ علامہ اقبال ہے. تو یہ سارے تینوں جو زون ہیں کنیکٹڈ ہیں، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. یہ آفیسز میں، اپنے سارے ورک اسپیس میں آپ کا مینجمنٹ اسٹائل، لیڈرشپ اسٹائل کیسا ہے؟ امپلائیز کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہے؟ ہاؤ ڈو یو مینیج یور ورک؟ کس طرح سے کرتے ہیں؟ بڑا اچھا ہے، بڑا کمفرٹ کوشش ہوتی ہے سب کو دیتا ہوں. ایز CEO میں کم کام کرتا ہوں، ان کے لیے تو میں CEO ہی ہوتا ہوں، بٹ میں ان کو بتاتا رہتا ہوں کہ نہیں میں اب CEO نہیں ہوں، ہم ایز اے ٹیم ہم نے کام کرنا ہے. میری کوشش ہوتی ہے. تو لوگ کافی کمفرٹیبل ہوتے ہیں، بٹ یہ کچھ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اتنا پریشر ہوتا ہے کام کا، پھر آپ تھوڑا سا ٹریک سے آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ بیسٹ سے بیسٹ مینجمنٹ کریں، بٹ یہ کہ ایشو یہ آتا ہے کہ جنرلی یہاں پہ ہمارے یہاں لوگوں کو نا بار بار ریمائنڈ کرانا پڑتا ہے ایک ہی چیز کے لیے. نا لیٹ سے اگر آج میٹنگ کی ہے، ایک چیز طے ہوئی ہے، تو پھر جب تک نیکسٹ ڈے آ کے دوبارہ اس کو فالو اپ نہیں نہ کریں گے، ریمائنڈ نہیں نہ کریں گے، وہ کام ہوتا نہیں ہے. یعنی یہ کام کو کرانے کے لیے پیچھے پڑنا پڑتا ہے. اچھا، گیون دیٹ یو آر ایسوسیٹیڈ ٹو سو مینی سکسیزفل وینچرز اور آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے، اتنا سکسیس دیکھا ہے، کبھی ہوتا ہوگا کہ سکسیس مائٹ گیٹس ٹو یور ہیڈ، یا انسان سوچتا ہے میں نے اتنا سکسیس دیکھ لیا، اپنے آپ کو گراؤنڈڈ کیسے رکھتے ہیں اور موٹیویٹڈ کیسے رکھتے ہیں؟ بس ایک ہی سوچ ہے کہ یہ کبھی نہیں سوچا کہ یہ میرا ہے اور میں نے لے جانا ہے. بس ایک سوچ ہے کہ بس نہ کرنا ہے، اور بس یہ ایک ڈیوٹی ہے، اور یہ اپنے لیے نہیں کرنا، دوسروں کے لیے کرنا ہے. تو وہ اس سے پھر جو ہے نا آپ بیلنس رہتے ہیں. جو لوگ پھر اپنے لیے صرف اپنے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں نا، وہ پھر ان کو فیئر بھی زیادہ ہوتے ہیں. وہ اس لیے مجھے تو کبھی نہیں کوئی ایسا فیئر ہوا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں اپنی ڈیوٹی پوری دے رہا ہوں، ٹائم پورا دے رہا ہوں، ایفرٹ پوری لگا رہا ہوں، آنیسٹی سے کام کر رہا ہوں، سب کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں، سب کا خیال رکھ رہا ہوں. تو جب آپ اتنی پازیٹیولی چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر خود بخود چیزیں صحیح ڈائریکشن پہ چلے جاتی ہیں. اینڈ
What are the hiring procedures for your company? اور generally جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ ایز این امپلائر کسی کو ہائر کر رہے ہو, بیکاز آئی تھنک یہ کویشچن جو ہے یہ ینگ پروفیشنلس کو بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ آپ ایسی کیا وہ 2-3 کوالٹیز ہیں جو دیکھتے ہیں, جن کو دیکھ کے آپ سوچتے ہیں کہ دس پرسن شوڈ بی اے پارٹ آف مائی آرگنائزیشن؟ مینلی یہ ہوتا ہے کہ اس کی کمٹمنٹ, انرجی لیول, اور خاص طور پہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ جس فیلڈ میں وائل انٹرویوئنگ ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ اس کا انٹرسٹ کس سائڈ پہ ہے. سم ٹائم ایجوکیشن کو دیکھ کے لوگ ہائر کر رہے ہوتے ہیں, بٹ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا جو پرسنل ایپٹیٹیوڈ ہے وہ کس طرف ہے, اس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے سلیکشن کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ 3 months کا نا ایک پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے. سم ٹائم ہم انٹرنشپ بھی کراتے ہیں, سم ٹائم پہلے سے اس سے بات کر لیتے ہیں کہ 3 months تم آؤ دیکھو ہمارے سسٹم کو, تو اس طریقے سے ہم لے کے چل رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. اور فیمیل ورک فورس کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے؟ کتنی ریشو سے جو ہے خواتین امپلائی کی جاتی ہیں یا انہیں کوئی فیسلٹیز دی جاتی ہیں آپ کی آرگنائزیشن؟ ہمارا جو بزنس ہے نا اس میں ہمارا جو کسٹمر ہے نا وہ رفلی 70% فیمیل کسٹمر ہے. تو ہماری تو یہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ فیمیل زیادہ ہوں, بٹ چونکہ یہ فلور کی جاب ہے اور کافی اس میں لوگوں کو کھڑا ہونا پڑتا ہے, وہ بڑا یعنی وہاں فیمیلز کو ادر اپرچونیٹیز زیادہ. ایک تو نمبر آف اگر کمپیریزن کرتے ہیں میل کے ساتھ تو بہت کم ہے جو لوگ جاب میں آتے ہیں فیمیلز. تو بٹ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک امپلائی کریں, ہم انکریج کرتے ہیں, ٹائمنگ کے حوالے سے بھی ان کو ریلیکسیشن دیتے ہیں. ڈیزائن میں خاص طور پہ ہمارے پاس 100% فیمیلز ہیں. تو اسی طرح جیسے ہمارا سیلز ڈپارٹمنٹ ہے ہیڈ آفس میں, وہاں 1-2 لوگ ہیں, بٹ جتنے نمبر آف ہونے چاہیے فیمیل ابھی نہیں ہے اس طرح سے. بٹ آئی تھنک آہستہ آہستہ تھنگز آر چینجنگ, ٹائمز آر چینجنگ. تھوڑا سوسائٹی میں بھی لوگ اب اس یوز ٹو ہو رہے ہیں. پہلے ہاں ایکسیپٹنس آ گئی ہے, پہلے اس طرح سے نہیں تھا. تو اب گریجولی میں سمجھتا ہوں کہ آگے جا کے زیادہ ہمیں ریشو تھوڑی بہتر ہو جائے گی. اینڈ واٹ از یور ٹیک آن دا کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی؟ CSR کے لیے آپ کی آرگنائزیشن کچھ کر رہی ہو؟ جی, ہم اس میں ایک تو ہم نے اپنے ہوم ٹاؤن میں کافی بڑا سیٹ اپ بنایا ہے جس میں کارڈک کیئر سینٹر بنایا ہے. کمپلیٹ بیسک جو ہے, ہم جتنے بھی پیشنٹ آتے ہیں پور پیشنٹ, ان کی ایمرجنسی بھی کارڈک سے ریلیٹڈ, اور پھر ان کی جو ادر ہے اینجیوگرافی ہے, اینجیوپلاسٹی ہے, سب ہم کر رہے ہیں. ساتھ ہم نے ڈائلسس کا ایک یونٹ لگایا ہے اور ایک لیورس کا ہم نے سینٹر بنایا ہے. تو یہ 3 یونٹ ہم نے لگائے ہیں. پھر کینسر کیئر, اخوت, شوکت خانم, یہ 3 بڑے ادارے ہیں جن کو ہم کنٹینیوسلی سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک اچھا, ہماری اس کے اوپر کافی میری اس پہ نظر ہوتی ہے اور کافی ہم اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور کنٹینیوسلی ہم جو ہے نا CSR پہ کام کر رہے ہیں. اچھا, پروفیشنلی آپ ڈیلی بیسس پہ بہت سے ڈیسیجنز لیتے ہوں گے, بٹ آؤٹ آف دوز ڈیسیجنز کوئی ایسا ڈیسیجن جو آپ کو لینا بہت ڈیفیکلٹ لگتا ہو؟ کسی کو بھی ڈانٹنا یا کسی کو جاب سے فری کرنا, وہ سب سے ڈیفیکلٹ وہ ہوتا ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں, اور گائیڈ بھی کرتے ہیں, بار بار بتاتے بھی ہیں, بٹ پھر بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جب اتنی لانگ آورز آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ چیزیں جو ہے نا ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ بیچ میں آ جاتی ہیں ایسی. آئی ایم اسٹل لوکنگ فار اے ڈفرنٹ آنسر, بیکاز جنرلی آئی تھنک ابھی تک ہم نے جتنے CEOs کو انٹرویو کیا ہے سب کو سب سے ڈیفیکلٹ یہی لگتا ہے when they have to let go of an employee, which I think I'm sure it is also. Moving on, I think this is a very important question, اور اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ جو ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ نے اتنا کچھ اچیو کیا ہے and you've shaped up so many things. آپ کی انسپریشن یا آپ کا جو رول ماڈل ہے وہ کون ہے؟ میرا رول ماڈل میرے پیرنٹس ہیں, میرے فادر ہیں. انہوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے ہمارے فیملی بزنس میں بھی, پولیٹکس میں بھی, کنٹری میں بھی, اپنے ایریا میں بھی. تو میں ان کو فالو کرتا ہوں اور ان سے انسپریشن لیتا ہوں, گائیڈ لائن لیتا ہوں. اور پھر یہ ہے کہ جب مجھے باہر جب دنیا میں گئے ہیں تو وہاں سے بڑا سیکھنے کا موقع ملا ہے.
وہاں سے جو ہے نا جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پہ ہمارا لائف اسٹائل بڑا ڈفرینٹ تھا. جب باہر گئے ہیں ہم ایز پیئنگ گیسٹ رہے ہیں, وہاں پہ ہاسٹلز میں رہے ہیں, لانڈری خود کی ہے, کھانا خود بنایا ہے, پبلک ٹرانسپورٹ یوز کیا ہے, تو وہاں پہ جو لائف کی ریئلٹی ہے نا اس کا پتہ چلا ہے. تو جب جانے سے پہلے ایٹیٹیوڈ اور تھا, آنے کے بعد اور تھا. تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ انسان کو انسان جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں. A little about you کہ پرسنالٹی آپ کی کیسی ہے, پرسنل بیسس پہ آپ کیسے ہیں, اسٹریس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں, کیسے مینیج کرتے ہیں جب چیزیں بہت اسٹریسفل ہوں, تو what do you do for that؟ اسٹریس کو ہینڈل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ لیٹ گو کرتے ہیں, چیزیں ری پلان کر لیتے ہیں, تھوڑا گیپ لے لیتے ہیں, تو اس طرح سے چیزوں کو مینیج کر لیتے ہیں. اس کو بڑے اچھے طریقے سے, اللہ کا شکر ہے کہ. اینڈ اکارڈنگ ٹو یو واٹ از یور آئیڈیا آف ہیپینیس؟ میری ہیپینیس تو میری فیملی ہے. میرے پاس تو مجھے یعنی کہ میں ہر وقت اس بات پہ خوش ہوتا ہوں کہ میرے مطلب ہیپیلی میریڈ ہوں, بچے ہیں, اور وہ ایک بڑی جب جاتا ہوں تو ان سے ملتا ہوں تو وہ پھر جو پورا دن ہوتا ہے نا اس کی وہ ساری نکل جاتی ہے. وہ ایک, اور پھر گھر میں بچے, ان کی تربیت, جس طرح سے وہ بیہیو کرتے ہیں, یا ان کی جو کوالیفیکیشن ادروائز ہر طرح سے, یعنی کہ جب چیزیں آپ جب خود ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کی چیزیں باقی بھی ٹھیک ہوتی ہیں, تو اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے وہ اس طرح سے. اچھا, جنرلی آپ سے جتنی میری یہ ابھی کانورسیشن ہوئی ہے, آپ بہت کام اینڈ کلیکٹڈ لگتے ہیں, تو غصہ آتا ہے آپ کو, اور اگر آئے تو ہاؤ ڈو یو ہینڈل اٹ؟ نہیں, غصہ نہیں آتا, بہت کام آتا ہے. اگر آتا بھی ہے تو میں اس کو کنٹرول کر لیتا ہوں. میرا یہ ہوتا ہے غصے کا جو ریئیکشن ہوتا ہے نا وہ میں چپ کر جاتا ہوں. آپ کی فیملی اور امپلائیز کے لیے کافی بینیفیشیل ہے کہ اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ سائلنٹ ہو جاتے ہیں. سائلنٹ بھی ہو جاتا ہوں. صحیح. ہاں, تو وہی I think all the men should take note from this. Just go silent. ایسے آرگومنٹ میں نہیں جانا چاہیے. بکس کا شوق رکھتے ہیں, کوئی ایسی بک جو آپ ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ انفارچونیٹلی بکس والی سائڈ پہ میں نہیں جا سکا. بزنس سے ریلیٹڈ میں ضرور, جیسے انٹرنیٹ پہ کچھ ریٹیل پہ ڈفرینٹ سائٹس ہیں جس کو میں اسٹڈی کرتا ہوں, یا خاص طور پہ جب ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنل تو اس میں بڑا ٹائم ہوتا ہے, اس پہ کافی میں دیکھ رہا ہوتا. نیوز جو ہے انٹرنیشنل کرنٹ افیئر, کرنٹ افیئر, اس پہ میرا ظاہر ہے ہر ایک کا انٹرسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور جیسے ابھی آپ ٹریولنگ کی بات کر رہے تھے, تو آر یو فونڈ آف ٹریولنگ, اور ایسی کوئی ڈیسٹینیشنز جو آپ کی بہت فیوریٹ ہو؟ ویری فونڈ آف. کہاں جانا سب سے پریفر کرتے ہیں, یا کس ٹائپ کی کنٹریز ہیں نا, آئی لینڈز ہو گئے یا کوئی ٹراپیکل کنٹریز ہو گئی؟ زیادہ جو ہے نا بیسکلی ہم تو بزنس کے لیے زیادہ گئے ہیں, بٹ جب بھی گئے ہیں تو افریقہ میں جانا بڑا اچھا اتفاق ہوا. ساؤتھ افریقہ میں ہم گئے ہیں, سینیگال ہم گئے تھے تھوڑے دن پہلے, اور اسی طرح یہ ٹرکی ہے, یہ اچھی ڈیسٹینیشن ہے. گیون دیٹ یو ویری ویری بزی, تو کیسے پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف کو کیسے بیلنس کرتے ہیں؟ بیلنس نہیں رکھ پاتا. یہ بڑا آنیسٹ آنسر ہے. دس از دا فرسٹ آنسر جو کسی نے کہا کہ نہیں رکھ پاتے. نہیں رکھ پاتا ہے, اس کے لیے بڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. ایک ویکینڈ پہ کوشش ہوتی ہے کہ ایوری سیٹرڈے جو ہے نا وہ فیملی کو ٹائم دیتا ہوں, اور سال میں ایک دفعہ ان سے پرومس ہے کہ آپ جہاں کہیں گے نا ہالیڈیز پہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا 2 ویکس کے لیے. باقی تو میں ان سے نا, میری ہر وقت یہی ہوتی ہے کہ مجھے کام کرنے دیں, مجھے سپورٹ کریں. میں ان کو کسی قسم کا کوئی بھی پرابلم نہیں آنے دیتا, ان کو میں ہر طرح سے خوش رکھتا ہوں. بٹ مجھے ہوتا ہے کہ میں جو یہ والا میرا گولز ہے نا, ٹارگٹس ہیں نا, یہ پھر ہی اچیو ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ ایکسٹراڈنری ایفرٹ کریں, لائک یو سیڈ. یس, ادروائز بڑا ڈیفیکلٹ ہے. اچھا, اگر ان اے نٹ شیل آپ کو بتانا پڑے تو ابھی تک آپ نے اپنی جرنی سے کیا سیکھا ہے؟ ابھی تک تو بیسکلی یہ سیکھا ہے کہ جہاں پہ بھی آپ جائیں, جو بھی بات کریں وہ صحیح کریں, آنیسٹی کے ساتھ کام کریں, کسی کو آپ بٹرے نہ کریں, اور آپ ڈائریکشن بنا کے فوکس ہو کے چلیں.
ادھر ادھر نہ سوچیں، کیونکہ آپ کو بہت سارے لوگ ڈائیورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کی بات سن کے نہیں بھی بہت زیادہ ایگزیکٹلی. تو اس لیے وہ جس چیز کو پلان کیا نا اس کے اوپر فوکس کریں، وہ صحیح ہے غلط ہے، آپ اس پہ پوری طرح سے فوکس کریں، اور اینڈ میں پھر رزلٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پازیٹیو ہی ہوتا ہے موسٹ آف دی کیسز میں. موونگ آن ٹو اینڈنگ دس کانورسیشن، ہمارے ینگ انٹرپرینورز ہیں، ینگ انڈیویژولز ہیں جو جابس کے لیے یا اپنے اسٹارٹ اپس کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا میسیج یا ایڈوائس جو آپ دینا چاہیں؟ ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے یہاں پہ نا جس فیلڈ میں زیادہ لوگ ایک ہی طرف زیادہ چل پڑتے ہیں، میرا سب سے یہ ہے کہ جو بھی ہماری ینگ جنریشن ہے نا اس کو ٹیکنیکل ایجوکیشن میں آنا چاہیے، اسکل بیسڈ. اس میں بڑا گیپ ہے اس وقت انڈسٹری میں نا، لوگ اویلیبل نہیں ہیں. ہمیں نان جو کوالیفائڈ لوگ ہیں نا ان کو ٹرین کر کے ان سے کام لینا پڑ رہا ہے، تو وہ گیپ ہے. اگر ایم بی ایز آئی ٹی بیسڈ وہ بڑے مل جائیں گے، بٹ وہ ویلیو ایڈ نہیں کر رہے وہ لوگ نا. سمپل یہ بیسک ایجوکیشن جو ہے نا اب انف نہیں ہے، تو اس میں اسکل بیس اسپیشلائز جو ہے نا ایجوکیشن ہے اس کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا، اور وہی سکسیس ان میں کنورٹ کرے گا. ان کو جابس بھی ملیں گی، فیوچر بھی بنے گا، اور وہ آگے بھی جائے گی. دس از اے گریٹ ایڈوائس گیون کہ آپ فرام دا ٹیکنیکل ایسپیکٹ بتا رہے ہیں، وچ از گریٹ. آئی ڈیفینیٹلی ہیڈ اے گریٹ کانورسیشن. مجھے اتنی اویئرنیس ملی ہے اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ پاکستان کے لیے اتنے اچھے امیزنگ انیشیٹیوز جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں. اینڈ آئی ایم شیور کہ ہماری آڈینسز نے بھی بہت سیکھا ہوگا آپ کی ساری باتوں سے. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ سو مچ ٹائم آؤٹ اور اتنا ہمیں انسائٹفل سب کچھ بتانے کے لیے. مائی پلیئر. So this was a very positive conversation we had with Mr. Kashif Ishfaq, where we got to know about all the great things that are happening for Pakistan. For more such conversations, keep on watching our show, Meet the CEO, only on Discover Pakistan.